کی گئی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کو، جس انسان کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوورت، اور اسی طرح اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یعنی سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے۔ یعنی ان تین سورتوں کو توجہ اور غور سے پڑھے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اور اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو آخری پارے میں جو سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، یہ تین صورتیں آئی ہیں، تو یہ تین صورتیں یہ توجہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ دیوکار سامعین کرام، یہ گرمی دیکھ کر قیامت کے بارے میں سوچیے، اس دن کے بارے میں سوچیے جس دن یہ سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، سمندر چلا دیے جائیں گے، الغرض ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جب یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ غبار بنا کر ہوا میں چلا دیے جائیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ اور سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہہ پڑیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی۔ تفسیروں میں ہے کہ دنیا کا سب پانی، جتنا پانی سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں ہے، یہ سارا پانی ایک بڑے سمندر میں جمع ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھمی ہوا بھیجے گا مغربی طرف سے، جو اس میں آگ بھڑکا دے گی، جس سے فلک شگاف شعلے بلند ہوں۔ اب دیکھیے سورج کتنا دور ہے، 9 کروڑ 30 ملین میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اور یہ سورج زمین کے قریب آ جائے تو کیا حالت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے مناسب انداز سے بنایا، اس کو اتنا دور بھی نہیں رکھا کہ زمین پر سردی کی وجہ سے اگر یہ اپنے فاصلے سے اور دور ہو جائے تو زمین پر سردی کی اتنی شدت ہو جائے گی کہ انسان برف بن جائے گا، جم جائے گا سردی کی وجہ سے، اور اگر یہ اس سے قریب ہو جائے تو جتنی مخلوقات ہیں یہ پگھل جائیں گے۔ تو اس دن کے سارے سمندر ایک ہو جائیں گے۔ پتہ ہے زمین میں کتنے بڑے بڑے آگ کے لاوے پڑے ہوئے ہیں، اور زمین کے نیچے کتنا پٹرول ہے، اور پھر سورج ایک میل پر آ جائے گا تو دنیا میں جو جتنا پانی ہے یہ سارا پانی پٹرول ہو جائے گا اور اس پہ آگ لگ جائے گی، اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر بہہ پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی، اس دن قبریں اکھاڑ دی جائے گی، یعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ دیوکار سامعین کرام، وہ دن تو یقینی ہے اور سب کو الحمدللہ اس دن کے آنے پر اور اس کی ہولناکیوں پر یقین ہے، اسی لیے تو ہم یہاں جمع ہیں، اسی لیے تو ہم خطبہ سن رہے ہیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو نمازوں کی پابندی، مسجدوں میں آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کا اس دن پر، اس کی ہولناکیوں پر مکمل یقین ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بدبخت بھی ہیں اور اتنی جہالتوں میں ہیں، اتنی اندھیروں میں ہیں
کہ اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یا جانتے ہوئے اگنور کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کے سامنے آخرت کا ذکر کیا جائے تو وہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، سورج کب 1 میل کے فاصلے پر آئے گا، کب ہوگا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کب ہوگا یہ سارے سمندر ایک ہو جائیں گے، کب ہوگا یہ آگ جلائی جائے گی، یہ کب ہوگا، یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے جوابات دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ القیامہ میں فرمایا، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، یسأل سوال کرتا ہے ایانا کب ہوگا یوم القیامہ قیامت کا دن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب پتھرا جائے گی آنکھیں، یہ بے نور ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ہم یہ دنیا کی گرمی ہے، اب آج کل کی جو گرمی ہے، شدید دھوپ میں نکلو تو بعض دفعہ یہ آنکھوں کا جو نور ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جانے لگا ہے، تو فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب پتھرا جائے گی آنکھیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ آج جو کہتے ہیں کہ گرمی اتنی زیادہ ہے، اصل گرمی تو قیامت والے دن ہے۔ فرمایا اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں میں، کہاں بھاگوں، یہاں پہ تو کرے گھر پہ جاؤ، پنکھا چلا لو، اے سی چلا لو اور انتظامات کر لو، لیکن اور یہاں آپ کے پاس جوتے ہیں، کپڑے ہمارے پاس، محشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ بدن پر کپڑے ہوں گے، نہ سر پر ٹوپی امامہ ہوگا۔ اب دیکھ لو کہ پھر کیا حالت ہوگی، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں۔ وہ اگر آپ وہاں پہ سایہ چاہتے ہو تو ایک سایہ ہے، صرف ایک سایہ ہے، اور وہ ایک سایہ عرش الہی کا سایہ ہے، اور وہ کس کو ملے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن 7 خوش نصیبوں کا ذکر ہے آج جو ہم یہاں جمع ہیں، کہ دنیا کی گرمی سے پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت کی گرمی کی فکر کرنی ہے، اور اس دن جو سایہ ہے اس سایہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اور اس دن جو سایہ ہے وہ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو ملنے والا، تو اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وقار سامعین کرام، روز قیامت سورج کا 1 میل پر آ جانا، اور اس دن سورج بہت ہی قریب ہوگا، اور اس کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قیامت کے دن سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور آج سائنسی تحقیقات کے مطابق 9 کروڑ 30 ملین میل دور ہے، اور قیامت کے دن یہ 1 میل کے فاصلے پر۔ پھر اسی طرح پسینہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى حِقْبَيْهِ، اور کسی کا پسینہ اس کے کوکھ تک ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کسی کو اس کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری و مسلم کی حدیثوں کے مطابق کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک ہوگا، اور بعض لوگ تو پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بالکل پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ مگر دی وقار سامعین اکرام، آج دنیا کی گرمی سے بچنے کے 10 انتظامات ہیں جو کم و بیش سب کو میسر ہے، جبکہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا جو سب کو میسر نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تو اس سائے کی ہم کوشش کریں گے، تو 7 خوش نصیبوں میں سے بننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 ہے الامام العادل، پہلا عادل حکمران۔
جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حکمرانی عطا فرمائے اور وہ عدل و انصاف کا نظام قائم فرمائے۔ اور نمبر 2 وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو، یعنی اس کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مساجد کے ساتھ ہو۔ اور نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اس پر اکٹھے ہوئے اور اس پر جدا ہوئے۔ اور اسی طرح وہ شخص کہ جس کو دنیا میں کوئی خوبصورت ترین عورت لڑکی جو مالدار گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، وہ گناہ کی دعوت دے، اسے اپنا دوست بنانا چاہے بغیر نکاح کے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہے، لیکن وہ آگے سے کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کی باتوں میں نہیں آتا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے چپکے سے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے، مسجد میں ضرورت ہے، مدرسے میں ضرورت ہے، غریبوں کے لیے ضرورت ہے، تو اتنے چپکے سے صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور آخر میں وہ لوگ ہیں جن کو تنہائی کا وقت ملے تو وہ اس تنہائی کے وقت کو فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ تنہائی کے وقت کو غور و فکر کے لیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عظمتیں اور اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اور اپنے گناہوں پر روتے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی گرمی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین اس دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دن ہمیں وہ سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔